السلام علیکم آصف صاحب، میں محمد اقبال ڈپٹی سیکرٹری زراعت ساؤتھ پنجاب بول رہا ہوں۔ آپ نے گندم کی پروننگ کے حوالے سے بہت اچھی ویڈیو شیئر کی جس سے سب گروپ ممبران مستفید ہوں گے۔ سر، میرا آپ سے گندم کی پروننگ کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ گندم کی پروننگ کا بہترین وقت کون سا ہے کہ جب پروننگ کرنے سے پودا زیادہ سے زیادہ ٹلر بنا سکے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے علم میں آیا ہے کہ گندم کی نالی یعنی جوائنٹنگ سطح زمین سے نیچے بھی بن جاتی ہے۔ مجھے ویژول آبزرویشن سے کیسے پتہ چلے گا کہ اب گندم کی نالی بننے یعنی جوائنٹنگ کا عمل شروع ہو گیا ہے اور اب پروننگ کا عمل نہیں کرنا؟ تھینک یو جی بہت شکریہ اقبال صاحب، آپ نے بڑا انٹرسٹنگ کویشچن ریز کیا اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ ماشاءاللہ کتنی دلچسپی لے رہے ہیں اپنے ملک اور اپنی قوم کی ترقی کے لیے۔ میں بہت مشکور ہوں آپ کا۔ دیکھیے، پہلے کچھ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے تو یہ کویشچن بنتا ہے کہ ہمیں پروننگ کرنی کیوں پڑتی ہے۔ پروننگ صرف اس لیے کرنی پڑتی ہے کہ ہم اگر ارلی کاشت کریں گندم کو ارلی کاشت کرنے کا کیا سبب ہے؟ وہ صرف یہ ہے کہ ہمارا اسپرنگ سیزن بہت شارٹ ہے، یعنی کہ اگر ہم نومبر میں کاشت کرتے ہیں تو جا کے اپریل میں گندم تیار ہو جاتی ہے، تو صرف 5 مہینے میں ہمیں گندم ہارویسٹ کرنی پڑتی ہے۔ جہاں پہ گندم کی ییلڈز زیادہ آتی ہیں یورپ میں، جہاں پہ ٹھنڈ زیادہ یعنی کہ اتنی زیادہ گرمی نہیں پڑتی، وہاں پہ جا کے جولائی اگست میں ویٹ ہارویسٹ ہوتی ہے، اور اس لیے ان کا جو گرین سائز ہے وہ ہم سے ڈبل سے بھی زیادہ ہے، یعنی کہ 12-13 ہزار گرینز میں 1 کلو پورا ہو جاتا ہے۔ ہمارا 25-26 ہزار گرینز میں جا کے 1 کلو پورا ہوتا ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے ہمارے پاس؟ اس کا حل یہ ہے کہ تھوڑی سی ہم کاشت ارلی کریں، لیکن جب ارلی کاشت کرتے ہیں تو گرمی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پودا فوری طور پہ ٹلرنگ کی بجائے وہ اپنا سٹا اور ناڑ بنانا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس کو سپریس کرنے کے لیے ہم نے کہا کہ جی آپ ٹلرنگ جو ہے اس کو انکریز کرنا ہے، اور ٹلرنگ تبھی انکریز ہوگی کہ اگر آپ کا جو مین شوٹ ہے وہ سٹے کی طرف نہ جائے۔ اب مین شوٹ جو ہے اس کو ہم نے کاٹنا ہے، تو ارلی سٹیج کے اوپر گریزنگ از دا بیسٹ تھنگ ٹو ڈو۔ ادروائز ہم نے ملچر بنائے ہوئے ہیں، ملچر پھیر دیا جائے، اور یعنی کہ جب تک تنا جو ہے یا مین شوٹ جو ہے اس کی آپ کو اوپر سے دیکھیے، جو نیچے کی بات جو آپ نے کی ہے نا وہ زیادہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ 1 یا 1.5 انچ گہرائی کے اوپر بیج لگا رہے ہیں۔ اب بیج باہر نکلا ہے تو وہ ایک سافٹ سپراؤٹ ہے، وہ سافٹ سپراؤٹ ہے، اس کا بھی اس کا جو تنا ہے یا جس کو ہم نالی بولتے ہیں وہ نہیں بننی شروع ہوئی۔ نالی بننی شروع ہوگی جب وہ 9 انچ سے اوپر جائے گا، تو اس وقت جا کے وہ سافٹ جو ٹیشوز ہیں پھر وہ نیچے سے اس کی گانٹھ بننی شروع ہوگی۔ اب اس سے پہلے جب ہم اس کو کاٹ دیتے ہیں تو پھر وہ دوبارہ سپراؤٹ کر جاتا ہے، یعنی کہ وہ ٹلر جس کی گانٹھ بن گئی ہے اور وہ نالی بن گئی ہے، اس کو جب کاٹیں گے تو نالی جس کی کٹ گئی وہ دوبارہ وہیں سے سپراؤٹ آگے نہیں کرے گا، اس کے سائڈ سے ٹلر ضرور نکل سکتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کی جاتی ہے کہ 4-5 انچ کی سٹیج کے اوپر ہی ہم اس کو 1 یا 2 دفعہ اس کی اوپر سے ملچر چلا کے اس کی پروننگ کر دیتے ہیں۔ اس سے صرف ہماری ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ ابھی یہ سٹا کی طرف نہ جائے، ابھی یہ نالی نہ بنائے، تاکہ اس کی سپراؤٹنگ ہو جائے، اور پھر جیسے ہی سردی شروع ہوتی ہے تو سردی سے ویسے ہی جو اس کی ویجیٹیٹو گروتھ ہے رک جاتی ہے اور آپ کی ٹرلنگ انکریز کر جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ اس کا فائدہ ہے۔ اب دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم گرمی جب آتی ہے تو دانہ ہمارا شریول کر جاتا ہے یکدم گرمی پڑنے سے۔
اس کے لیے ملچ اگر ہمارے پاس پراپر ہم نے کی ہوئی ہے تو سوائل کا ٹیمپریچر مینٹین رہتا ہے اور کنسسٹنٹ مقدار میں پانی کی اویلیبلٹی رہتی ہے، یعنی کہ ڈراؤٹ نہیں آتا. یعنی کہ ہمارے ہاں جب دیسی طریقے سے ہم گندم لگاتے ہیں تو جب زیادہ پانی لگتا ہے تو اس وقت بھی پودا پرابلم میں آتا ہے، اور پھر چند دن وہ گرو کرتا ہے، پھر اگلے دن 4-5 دن بعد پھر خشکی ہونے کی وجہ سے پھر وہ ڈراؤٹ میں چلا جاتا ہے. تو اس لیے کنسسٹنٹ سپلائی آف اپ ٹیک جو ہوتی ہے منرل اور پانی کے سولوشن کی وہ نہیں ہوتی، اس لیے پودا جلدی ہی پری میچور کر جاتا ہے. ملچ سے یہ ہوتا ہے کہ پانی کنسسٹنٹ، کیونکہ پانی ریزرو ہوتا ہے، سوائل سے پانی کی ایواپریشن نہیں ہوتی، تو وہ کنسسٹنٹ اویلیبلٹی آف واٹر منرل سولوشن رہتا ہے، جس سے پودا جو ہے اس کی جتنی بھی واٹر کی ریکوائرمنٹ ہے پوری ہوتی. کیونکہ گرمی سے پانی کی ایواپریشن زیادہ ہو رہی ہے، اور پرابلم یہ ہوتی ہے کہ روٹس جو ہیں وہ ان کو پانی ریڈیلی اویلیبل ملنا چاہیے. اگر پانی ریڈیلی اویلیبل نہیں ہوگا تو ایواپریشن زیادہ ہوگی اور نیچے سے اپٹیک کم ہو رہی ہوگی، جس سے پودا ولٹ کر کے پھر الٹیمیٹلی وہ میچور ہو جاتا ہے. تو اس لیے ملچ جو ہے اس کی جو ہماری ہارویسٹ ہے اس کو کم از کم 3 ہفتے ڈیلے کر دیتی ہے، اور 3 ہفتے ڈیلے کرنے سے دانے کا سائز جو ہے فردر رائپ کر جاتا ہے، اور اس سے ہماری ییلڈ انکریز ہوتا ہے. یہ 2 فیکٹرز جو اگر ہم اس کو کنسیڈر کر لیں تو ہماری ییلڈ ڈیفینیٹلی، یعنی کہ بہت سارے کیسز میں ہماری 70-80 من جو گندم کی ییلڈ ہے وہ کوئی اس کا مسئلہ نہیں ہے. اور وہ بھی منیمم 5-7 کلو، اگر وہ بھی احتیاطاً اگر کوئی خوراک کھاد ڈالے تو اس کے، ادروائز اس کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ہم لے سکتے ہیں. تو یہ اس کا طریقہ کار ہے. بہت شکریہ آپ کا.